مولانا حضرت امام کی ہم سب کے اوپر رحمت ہے کہ آج پھر سے ہم اپنی زندگی میں نوروز دیکھ رہے ہیں. آپ سب کو نوروز کی بہت مبارک. صبح کا نورانی وقت ہے. ارادہ تو کچھ اور تھا میرا کل، لیکن آج صبح ادھر جماعت خانے میں آ کے میرا ارادہ کچھ اور بدل گیا. جو مجھے کل سوچ تھی کہ میں یہ جماعت کو یہ واز کروں گا وہ قائم نہ رہ سکا. آج میں آپ کو بیت الخیال کی بابتوں میں کچھ سمجھاؤں گا. نیا سال ہے، اگر آج ہی ہم عبادت کے اوپر اپنا خیال مستقیم کریں اور آج سے ہم اپنے دل میں اس بات کا وعدہ کریں کہ انشاءاللہ سارا سال عبادت کروں گا تو خدا آپ کی مدد کرے گا. امام کا فرمان ہے، جس کے پاس بول نہیں وہ لوگ یا علی کا جاپ کرو، پیر شاہ کا جاپ کرو. عبدو آشا مارو چنتا جارو، انہوں خودی کرو رسوئی. اے آسن جی تو نندرا جی تو کرتار کرے سو ہوئی. عبدو کرتار کرے سو ہوئی. عبدو چندہ سورج دوئے روکی راکھو، انے من چت دھرو اس ڈنڈی. اے سکھ منا تنتی واجن لاگی، اے بھید کسے جے کھنڈی. عبدو بھید کسے جے کھنڈی. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو دینداروں. پیر نے فرمایا، یہ پیر حسن کبیر دین کا گنان ہے. 21 پاٹ کے اس گنان میں ساری عبادت ہی کی ذکر و باتیں ہیں. ہمارے گنانوں میں جہاں یوگ کی بات آتی ہے، جیسے یوگیسر کے 50 گنان الگ ہیں، سید امام شاہ کے 50 گنان ہیں یوگیسر کے اوپر. آپ گاؤں میں شہر میں کتابوں پڑھتے ہو، دیکھتے ہو، پیپر وغیرہ کے اندر ٹیلی ویژن میں پروگرام آتے ہیں، یوگا پروگرامز ہوتے ہیں. وہ یوگا یہ ہمارے پیروں کا یوگ نہیں، وہ تو ایکسرسائز ہے. ہمارے پیروں کے گنانوں کے اندر جہاں یوگ کا ذکر ہے تو اس یوگ سے مطلب ریاضت، روحانی عبادت. جیسے کہ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبادت جو ہے وہ روحانی کثرت ہے، ورزش ہے، جس سے کثرت کرنے سے انسان پہلوان بنتا ہے، ایسا ہی عبادت کرنے سے روحانی قوت پیدا ہوتی ہے. وہ بچے جو جوان ہیں، نیا بول ملے ہیں، ابھی تک ان کو کچھ پتا نہیں، انہوں نے رستے کے اوپر مسافری روحانی رستے پہ سفر نہیں کیا، ان کے لیے میں 2-4 باتیں کہتا ہوں. دیکھو میرے بھائی بہنوں اور میرے بچوں، جس طرح سے ایک انجینئرنگ کلاس یا ڈگری لینے کے لیے ہم 4-5 برس تک اسٹڈی کرتے ہیں،
یا ڈاکٹر بننے کے لیے 4, 5, 7, 8 برس جیسا کورس ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اسی طرح سے بیت الخیال کی عبادت کا بھی ایک کورس ہے، اور اس کی مدت امام سلطان محمد شاہ نے 3 سے 5 برس رکھی ہے، ایٹ لیسٹ 3 ایئرس۔ امام فرمایا اگر میرے فرمان پہ برابر عمل کرو تم 3-5 سال کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ پاؤ گے۔ لازم نہیں کہ ہمیں نور ملے، کیونکہ حضرت امام فرمایا وہ کوئی تمہارا حق نہیں، لیکن تم کو عبادت کرنے کے جو فوائد ہیں وہ تمہیں بہت ملیں گے، بہت ظاہری فائدے بھی ملیں گے، باطنی فائدے بھی بہت ملیں گے۔ دل ہر وقت خوش رہے گا، دنیا کی کیسی بھی مصیبت ہوئے گی کبھی غمگین نہیں بنو گے، خوش رہو گے۔ زندگی کے اندر کبھی بور نہیں ہوگے، کبھی نا امیدی نہیں آئے گی، ڈس اپوائنٹمنٹ جس کو کہتے ہیں، ڈس اپوائنٹڈ کبھی نہیں ہوگے۔ تمہیں ہر وقت یہ لگے گا کہ میرے اندر کافی قوت ہے، اور وہ روحانی قوت ہے۔ دنیا کے اونچ نیچ ہوتے رہتے ہیں، بدن تندرست بھی رہتا ہے، بدن بیمار بھی ہوتا ہے، آدمی کو امیری غریبی بھی آتی ہے، دھوپ چھاؤں آتی ہے، پرابلمز آتی ہیں، مگر من کبھی دکھی نہیں ہوگا، کبھی بھی غم پیدا نہیں ہوگا، اداس نہیں ہوگے، نا امید نہیں ہوگے، گھبراہٹ حیران گتی کبھی نہیں ہوئے گی۔ یہ دنیاوی کے فائدے ہیں۔ روحانی فائدے یہ ہیں، کیریکٹر کلین ہو جائے گا، تھنکنگ پیور ہو جائے گی، بدیاں برائیاں نکل جائیں گی۔ جیسے ہی جیسے من صاف ہوتا جائے گا، پالش ہوتی جائے گی، پھر ایسی چمک پیدا ہو جائے گی کہ اس محبوب کا اس میں چہرہ نظر آئے گا۔ یہ اس کی دین ہے، جب چاہے دے، لیکن عبادت کرنے سے فائدے ہوں گے۔ گئی کل رات کو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ ہماری زندگی کا مقصد خدا کی عبادت ہے۔ جس طرح ہم اس کے نور سے جدا ہوئے ہیں، ہم کو واپس اس کے نور میں پہنچنا ہے، یہ ہمارا ایم ہے۔ امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، یورپ کے اندر میٹیریلزم بہت ہے، خود غرضی بڑھ گئی، ہر کوئی اپنے ہی نفع کی سوچتا ہے، اس وجہ سے روحانیت گھٹ گئی۔ یہاں کے جو لوگ ہیں عام طور پہ فرسٹریٹڈ ہیں، دل میں سکون شانتی نہیں۔ اس لیے ہندوستان کے کچھ سادھو، کوئی یوگی، اور وہ بھی خود غرضی کی نظر سے، نیکی یا بندگی کرانے کے لیے نہیں لیکن پیسہ بٹورنے کے لیے، کوئی کمار صاحب آتے ہیں، کوئی سوامی جی آتے ہیں، تو ادھر آ کے وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پیس آف مائنڈ بتائیں گے، تو لوگ جلدی سے بھاگتے ہیں، کیونکہ جو بیماری کی دوا نہیں اور ان کو وہ دوا مل جائے تو بڑی خوشی سے جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو پیس آف مائنڈ ہے ہی نہیں تو وہ بھاگتے ہیں، پھر اس کو بولتے ہیں آنکھیں بند کرو، اوم کا جاپ کرو، فلانی چیز کا جاپ کرو، ایسا آسن لگاؤ، اس طرح ایکسرسائز کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ تمہاری ٹینشن جو ہے گھٹ جائے گی، ہائپر ٹینشن گھٹ جائے گی، بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جائے گا، نارمل ہو جائے گا، ہارٹ بیٹ سلو ہو جائیں گے۔ اور حقیقت میں ہارٹ بیٹ سلو ہونے سے، ہائپر ٹینشن جس کو ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں، نارمل ہو جانے سے آدمی کو بہت سکھ ملتا ہے، لیکن یہ سکھ روحانی نہیں۔ ہماری جو عبادت اور میڈیٹیشن کا جو ایم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو ٹرانسڈینٹل میڈیٹیشن والے یا یہ سوامی اور مٹھ والے یہ جو سکھاتے ہیں، وہ ایم ہمارا نہیں۔ بہت برس پہلے میں لندن میں تھا،
تو ایک دن آکسفورڈ اسٹریٹ کے اوپر کچھ 200 آدمی، کالے بھی تھے، گورے بھی تھے، براؤن بھی تھے، انہوں نے گیروے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، ہاتھ اونچے کر کے، آنکھیں بند کر کے وہ ہرے کرشنا بول رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ آکسفورڈ اسٹریٹ میں ہر وقت 1,00,000 2 لاکھ آدمی ہوتے ہیں، کوئی ان کو دیکھتے تھے، کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ میں کھڑا دیکھتا رہا۔ 2-3 دن کے بعد میں ان کی آفس میں گیا۔ ہوبن ایریا کے اندر ان کی آفس ہے۔ میں نے کہا مجھ کو ہرے کرشنا کا ممبر بننا ہے۔ Oh yes, very good. We'll pay you 21 pound every week. میں بولا very good, but it's little. Give me some more. مجھے بولتا you'll get free room and free eating. میں بولا then it's all right. فارم بوم دیے، میں تو چلا آیا، مجھے انفارمیشن چاہیے تھی۔ یہ سب جو کرتے تھے وہ کوئی من سے نہیں کرتے تھے، ان کو 21 پاؤنڈ ویکلی ملتے ہیں، دال چاول مفت ملتے ہیں، رہنے کے لیے کوٹھڑی ملتی ہے، پہننے کے لیے کپڑے ملتے ہیں۔ یہ تو دھتینگ لگا رکھا تھا۔ اس کے لیے دنیا کے اندر ایسی بہت سے دھتینگ چل رہے ہیں، بہت سے۔ پیر نے کہا گنان میں کہ اور پنتھ سے ٹھگ بازی، یہ سب ٹھگ بازیاں ہیں۔ ہمارے مذہب کے اندر جو چیز ہے اس میں کوئی بھی دنیا کی لالچ نہیں۔ دیکھا ادھر کسی نے، مکھی کامڑیا نے کسی کو فورس کی کہ ادھر ایک ریوالور لے کے آدمی کھڑا ہے، ادھر تم پیسے نہیں دو گے ہم تم کو شوٹ کریں گے، ایسا کہا مکھی کامڑیا نے؟ اور پھر تم ادھر اتنے پیسے دیتے ہو، کاہے کو دیتے ہو؟ کیا کسی نے مجبور؟ ادھر اسماعیلی جماعت خانے کے اندر جا کے جو لوگ اپنے کھیسے میں سے خرچ کرتے ہیں، دنیا کے کسی مذہب کے اندر یہ چیز نہیں۔ یہ تو خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ارے وہ کھڑے ہیں، کوئی چائے بنا رہا ہے، کوئی کافی بنا رہا ہے، کوئی صاف کر رہا ہے، عورتوں میں مردوں کے اندر فری سروس دے رہے ہیں۔ کس نے کہا تم کو ایسا کرنے کے لیے؟ تمہاری خود کی مرضی ہے۔ تم کو 21 پاؤنڈ کوئی دیتا ہے ویکلی؟ اس طرح سے نہیں، دنیا کا کوئی لالچ نہیں، ادھر راضی خوشی سے دیتے ہو۔ یہ خوب کی بات ہے، نہ دو تو کبھی مکھی نے بولا ہے کہ تو نے پیسہ کیوں نہیں دیا؟ کھیسے کے اندر $2,000 ہوئے لیکن مکھی کامڑیا کے سامنے خالی ہاتھ 1 سینٹ مت دو، تو وہ بندوں گنہگار دعا کرا لو، کوئی منع ہی نہیں۔ نیاز مفت پی لو، پیسہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر پھر بھی کوئی رکھتا ہے اپنی مرضی سے رکھتا ہے۔ ہمارا سارا جو مذہب ہے، خصوصاً اسماعیلی مذہب، اس کی تو بنیاد ہی محبت ہے۔ اسماعیلی مذہب کی بنیاد جو ہے وہ امام کی محبت ہے۔ بس جہاں محبت ہے پھر طلب نہیں ہوتی، محبت میں ڈیمانڈ نہیں ہے، محبت میں تو دینا ہی دینا ہے۔ محبت کی سب سے بڑی خوبی ہے قربانی۔ محبت وہی ہے کہ جہاں دیا ہی جاتا ہے، مانگا نہیں جاتا، معشوق راضی ہو کے دے دے وے، اس کی خوشی کی بات ہے، لیکن مانگا نہیں جاتا کہ میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر، وہ تو سودا ہو گیا۔ محبت میں سوداگری نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے مذہب میں یہ جو عبادت ہے، یہ عبادت ان کے لیے ہے جن کو ایسا من ہو، جس کو یہ خیال پیدا ہو مجھے ایک دن مر جانا ہے۔ مرنا ہے نا، ہر ایک کو موت آئے گی۔ دنیا میں کافر، مومن، امیر، غریب کوئی بھی باقی بچنے والا نہیں۔ کوئی 1 برس کی عمر میں بچہ گزر جاتا ہے تو کوئی 100 برس کی عمر میں بوڑھا گزر جاتا ہے، لیکن موت حق۔ تو ہم اسماعیلیوں نے یہ سوچا کہ ہمیں دنیا کی اس چھوٹی سی زندگی کے لیے 100 برس کی زندگی کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی کے لیے اس ہمیشہ کی آخرت کو قربان نہیں کرنا۔
ہمیں ایک دن مر کے خدا کے حضور میں جانا ہے، تو ہم مرنے کے بعد ہماری جو زندگی ہے اس زندگی کے اندر بہت سے کام جو مرنے کے بعد کرنے ہیں وہ ہم اس زندگی میں کر کے وہاں آسانی پیدا کرتے ہیں. تو ہم اس زندگی کو جو دنیا کی چھوٹی سی زندگی ہے ہم اپنی آخرت کے اوپر قربان کرتے ہیں. یہ اسماعیلی مذہب سکھاتا ہے. اسی لیے ہمارا نام باطنیہ پڑا. ہم ظاہر کی چیزوں کو کم مانتے ہیں، باطن کو زیادہ مانتے ہیں. ظاہر کی چیزوں کے اندر باطن چھپا ہوا ضرور ہے، لیکن باطن جو ہے وہ اعلیٰ اور عرفہ چیز ہے، اونچی چیز ہے. بدن سے اونچا انسان کی عقل ہے، اس سے اونچی چیز روح ہے. ہم اس روح کے لیے، روح کی قوت پانے کے لیے، پرواز کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں. کل میں نے آپ کو کہا کہ اللہ کے فرشتے ہیں وہ پرواز کرتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کسی کے 2 پنکھ ہیں، 2 پر ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں، مگر وہ پر یہ پرندوں کے پر کی طرح نہیں، وہ روحانی قوت ہے. روحانی قوت سے انسان اوپر پہنچتا ہے. ہمارا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اندر گھوم پھر کے سیر کر کے واپس آ جائیں، جس طرح سے بہت سے ٹرانسڈینٹل میڈیٹیشن یا اور دوسرے گروپ والے جو ہیں وہ ان کو ایسا کہتے ہیں. اور یہ پاسبل ہے بھی کہ بیٹھے بیٹھے اپنے خیالوں کے اندر کوئی دوسرے ملک کی سیر کر کے آ سکتے ہو، کوئی نئی چیز نہیں. پھر بھی ہماری عبادت کا یہ مقصد نہیں ہے. ہماری مقصد عبادت کا یہ ہے کہ ہم امام کے روح میں سے نکلیں، اس کی روح میں واپس چلے جائیں، فنا فی اللہ ہو جائیں. یہ ہماری عبادت کا مقصد ہے. اس کے لیے طریقے ہیں، جیسے کہ پیر حسن کبیر دین فرمایا، آشا مارو چنتا جارو، دنیا کی امید چھوڑ دو، دنیا کی امید مت رکھو. یعنی ڈیزائر دنیا کی جو ہے وہ تم کو خراب کرتی ہے. یہ دنیا کی ڈیزائر ہیں، خدا دیتا ہے، آمین، لے لو، اور اپنی زندگی کو اچھا گزارنے کے لیے محنت کرو، کوئی بری چیز نہیں. لیکن ہمارا من، ہمارا خیال دنیا ہی کے پیچھے لگ جائے، اسی کی آشا کے اندر اور اسی کی ہوپ کے اندر ہم رہنے، وہ ہمیں منع کیا گیا ہے. اور فکر جو ہے، چنتا کا مطلب فکر، وری، اس کو جلا ڈالو. مطلب کہ دنیا کی وری چھوڑ دو، جو ہونے والا ہوگا وہ ہوئے گا. آشا مارو چنتا جارو، ہوں خود ہی کرو رسوئی، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، جس کو ہم کہتے ہیں تکبر، پرائڈ، سیلفش پنا، خود غرضی. اس کو فرمایا کھا جاؤ. رسوئی کہتے ہیں کھانے کو. دنیا کی آشا چھوڑ دو، دنیا کی فکر چلا ڈالو، اور خود غرضی، تکبر، ابھیمان، پرائڈ، فرمایا اس کو کھا جاؤ. اور پھر آسن جیتو. عبادت کے لیے جب بیٹھو تو 1 2 4 8 دن محنت پریکٹس کر کے دیکھ لو کہ میں کس طریقے سے اچھی طرح بیٹھ سکتا ہوں. اس طرح بیٹھ جاؤ 1 گھنٹہ. ایسا نہیں ہوئے 5 منٹ ہوئے تو خارش ہو رہی ہے، 5 منٹ کے بعد پاؤں اونچا کر رہے ہیں، کبھی یوں پلاٹھی کیا، سارے 1 گھنٹے کے اندر ہلتے ہی رہے، گھومتے ہی رہے، تو خیال کیسے جمے گا؟ ایک آسن پہ بیٹھ جاؤ، اس طرح بیٹھ جاؤ جیسے انسان مر گیا. اس طرح سے ابن سعد رسول پاک کے زمانے کے اندر، وہ ابن سعد کربلا والا نہیں، یہ رسول کے صحابی تھے. ان کو
عبادت کا شوق لگا تو نماز کے بعد نماز پڑھ لے وے پھر لوگ گھر چلے جاویں تو ایسا بیٹھے ہوئے، کبھی کبھی خانہ کعبہ میں چلے جائے اور اللہ کے دھیان میں اس طرح سے بیٹھ جائے کہ خانہ کعبہ میں وہ زمانے کے اندر مورتیاں اور بت پڑے ہوئے تھے، رسول پاک نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی اور کافر لوگ ستا رہے تھے، یہ اندر جا کے اس طرح سے بیٹھ جاوے کہ خانہ کعبہ کے کبوتر اس کے سر پہ آ کے بیٹھ جاوے، کیونکہ ہلتا ہی نہیں تھا، تو وہ خانہ کعبہ کے کبوتر جس طرح مورتیوں اور بتوں کے اوپر بیٹھتے تھے، اس کو بھی بت سمجھ کے اس کے سر پہ بیٹھ جاوے۔ چڑیاں پرندے سر پہ بیٹھے ہیں لیکن ہل نہیں رہے، ایسا دھیان لگا ہوا تھا۔ تو فرمایا اس طرح سے ایک آسن جیتو، اپنی بیٹھک کرنے کا ایک طریقہ جیتو کہ تمہارے پاؤں کے اندر تھکاوٹ پیدا نہ ہو، اس طرح سے بیٹھو کہ خون کی جو رفتار ہے گھٹ نہ جائے یا سرکولیشن بند نہ ہو جائے جس سے پاؤں سو جاتا ہے، گجراتی والے کہتے ہیں کھالی چڑھی ہوئی، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آسن خود بخود بدن کے حساب سے آپ کو جو ٹھیک لگے اس طرح سے بیٹھ جاؤ، لیکن 1 گھنٹے تک شروع میں مشکل ہوگا، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، کم از کم آدھا گھنٹہ ایک آسن پہ بیٹھ سکو، ایسی پریکٹس کرو۔ جو آدمی ہر روز نہیں اٹھتا اس کو یہ پریکٹس نہیں ہو سکتی، روز اٹھنے والے کو ہی خدا یہ بخشش دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ آسن جیتو اور نندرا جیتو، اس 1 گھنٹے کے اندر نیند نہیں آنی چاہیے، چاہے رات کو 2 بجے سو، لیکن ایسا اپنی ول پاور کو گھڑو، اس طرح سے ٹریننگ دو اپنے من کو کہ یہ 1 گھنٹہ عبادت کے اندر نیند نہ آوے۔ وہ بچے جو جوان ہیں، نیا بول ملے ہیں، ابھی تک ان کو کچھ پتا نہیں، انہوں نے رستے کے اوپر مسافری روحانی رستے پہ سفر نہیں کیا، ان کے لیے میں 2-4 باتیں کہتا ہوں۔ دیکھو میرے بھائی بہنوں اور میرے بچوں، جس طرح سے ایک انجینئرنگ کلاس یا ڈگری لینے کے لیے ہم 4-5 برس تک اسٹڈی کرتے ہیں، یا ڈاکٹر بننے کے لیے 4-5-7-8 برس جیسا کورس ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اسی طرح سے بیت الخیال کی عبادت کا بھی ایک کورس ہے، اور اس کی مدت امام سلطان محمد شاہ نے 3 سے 5 برس رکھی ہے، ایٹ لیسٹ 3 ایئرس۔ امام فرمایا اگر میرے فرمان پہ برابر عمل کرو تو تم 3-5 سال کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ پاؤ گے۔ لازم نہیں کہ ہمیں نور ملے، کیونکہ حضرت امام فرمایا وہ کوئی تمہارا حق نہیں، لیکن تم کو عبادت کرنے کے جو فوائد ہیں وہ تمہیں بہت ملیں گے، بہت ظاہری فائدے بھی ملیں گے، باطنی فائدے بھی بہت ملیں گے۔ دل ہر وقت خوش رہے گا، دنیا کی کیسی بھی مصیبت ہوئے گی کبھی غمگین نہیں بنو گے، خوش رہو گے، زندگی کے اندر کبھی بور نہیں ہوگے، کبھی نا امیدی نہیں آئے گی، ڈس اپوائنٹمنٹ جس کو کہتے ہیں، ڈس اپوائنٹڈ کبھی نہیں ہوگے۔ تمہیں ہر وقت یہ لگے گا کہ میرے اندر کافی قوت ہے، اور وہ روحانی قوت ہے۔ دنیا کے اونچ نیچ ہوتے رہتے ہیں، بدن تندرست بھی رہتا ہے، بدن بیمار بھی ہوتا ہے، آدمی کو امیری غریبی بھی آتی ہے، دھوپ چھاؤں آتی ہے، پرابلمز آتی ہیں، مگر من کبھی دکھی نہیں ہوگا، کبھی بھی غم پیدا نہیں ہوگا، اداس نہیں ہوگے، نا امید نہیں ہوگے، گھبراہٹ حیران گتی کبھی نہیں ہوئے گی۔ یہ دنیاوی کے فائدے ہیں۔ روحانی فائدے یہ ہیں، کیریکٹر کلین ہو جائے گا، تھنکنگ پیور ہو جائے گی،
بدیاں برائیاں نکل جائیں گی. جیسے من صاف ہوتا جائے گا، پالش ہوتی جائے گی، پھر ایسی چمک پیدا ہو جائے گی کہ اس محبوب کا اس میں چہرہ نظر آئے گا. یہ اس کی دین ہے، جب چاہے دے، لیکن عبادت کرنے سے فائدے ہوں گے. تو فرماتے ہیں تم اس رستے کے اوپر چلو، ہر روز عبادت کرو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری عبادت کا بھی ایک کورس ہے. جن آدمیوں نے نیا بول لیا ہے یا 2-5 برس لیے ہیں، بول لینے کو ہو گئے، ابھی تک کچھ کیا نہیں، ان کے لیے کہتا ہوں اس کورس کے بعض قواعد ہیں. قاعدے یہ ہیں: رات کو جلدی سو جاؤ. جوان عمر کے اندر 7-8 گھنٹے کی نیند لازم ہے. کبھی 3 گھنٹے سو کے عبادت کرنا چاہو گے، شاید ایک دن کر لو، دوسرے دن نہیں ہوئے گی. اس لیے اگر عبادت کا شوق ہے تو اپنی لائف میں فرق پیدا کرو. رات کو 10 بجے سو جاؤ تاکہ 4 بجے تک 6 گھنٹے کی نیند مل جائے. جماعت خانہ بہت دور ہے یہاں، اپنے گھر پہ بیٹھو لیکن اٹھو. اپنے پلنگ کے اوپر جدھر سوئے ہو ادھر ہی اٹھ کے بیٹھ جاؤ گے تو 2 منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھ سکو گے، سو جاؤ گے اور بلینکٹ لے کے لمبی تان لو گے. جیسے ہی 4 بجے اس میں 5-10 منٹ کم ہوئے، اٹھو، ہاتھ منہ دھو، برش کرو. آدمی کی نیچر ہے پیشاب کھو جانا چاہیے. تھوڑا سا گرم پانی پی لو، آدھا گلاس، زیادہ نہیں. تھوڑا سا گرم پانی پینے سے رات کے اندر ہماری سانس میں سے جو ایویپوریشن ہو چکا ہے نا پانی، اس کی وجہ سے بلڈ کو پانی کی ضرورت ہے. اگرچہ بلڈ باڈی میں سے کھینچ لیتا ہے پانی، لیکن پانی پینے سے سرکولیشن ٹھیک ہو جائے گا. ہوشیار ہو جاؤ گے. زمین پہ نیچے آسن لگا کے بیٹھ جاؤ. عبادت کرنے سے پہلے استغفر اللہ کی تھوڑی سی تسبیح نکالو، 10 20 25 50 دانے. اچھا یہ ہے 33 دانے استغفر اللہ ربی واتوب علیہ. اے اللہ گنہگار ہوں، مجھے بخش دے. اے میرے رب میں توبہ کرتا ہوں، میں گناہ نہیں کروں گا، تو میری مدد کر. مولا سامنے بیٹھا ہے اور آپ اس کو عرض کر رہے ہو، اس طرح اس کی سامنے عرض کرو، گناہوں سے بچا مولا، میری مدد کر، میرا ہاتھ پکڑ، مجھے عبادت سکھا، مجھے شوق دے، مجھے عبادت میں آگے بڑھا، میرے اوپر رحم کر. اس طرح عجز و انکساری کے ساتھ دعا مانگو. 1-2 منٹ 3 منٹ عبادت سے پہلے دعا مانگو اور پھر اپنے بول کے اوپر بیٹھ جاؤ. جتنا بھی ہو سکے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، جب لگے کہ ابھی میں تھک گیا ہوں چھوڑ دو. لیکن 4 اور 5 کے اندر ضرور اٹھو. کسی دن 4 بجے نہیں اٹھے، 5 بجے اٹھو. لیکن میری آپ کو یہ عرض ہے، عبادت کے اندر 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، ریگولیرٹی اور پنکچویلٹی. 4 بجے اٹھنا چاہیے اور ہر روز اٹھو. انسان ہے، کسی دن غفلت آ گئی تو 4:30 بجے سے. میں تو آپ کو یہاں تک کہہ دیتا ہوں، مگر ڈس ایڈوانٹیج مت لینا کہ کبھی نیند چڑھ گئی اور 5 بج گئے ہیں نا تو بھی اٹھو، 10 منٹ بیٹھ جاؤ، لیکن عبادت چھوڑو نہیں. مولا کو کہو مولا غافل ہو گیا، تو رحیم و رحمان ہے، مجھے سمجھ دے، طاقت دے کہ میں وقت پہ حاضر ہو جاؤں. مگر عبادت کرو، ہر روز کرو، ہر روز عبادت کرو. دنیا کی آشا چھوڑ دو، دنیا کی فکر اور چنتا مت کرو. پرابلمز آتی ہیں اس کے لیے دعا مانگو اور مولا پہ چھوڑ دو، اور اپنی خودی بڑائی، مغروری، تکبر، ابھیمان یہ کھا جاؤ.
नरम बनो, हम्बल बनो, काइंड और जेंटल बनो। किसी ने कुछ बुरा कह दिया, उसको बेवकूफ समझ लो, छोड़ दो उसको। कभी उसको बेवकूफ नहीं समझोगे तो तुम बेवकूफ बन जाओगे, तो वो भले बेवकूफ हो जावे, चुप रहो। एक पागल आदमी किसी को गाली निकाल देता तो अब क्या पागल के सामने गाली निकालोगे? कभी बाजार में निकलते वक्त कुत्ता भौंक रहा है तो क्या तुम भी उसके सामने भौंकोगे? उसको कुत्ता समझ के छोड़ दो। तुम्हें जिसने गाली दी है, तुम्हें बुरा कहा है, बेवकूफ समझ के छोड़ दो, चुप रहो। गुस्सा मत करो। इबादत में गुस्सा दुश्मन है, हमारे दिमाग को खराब कर देता है, हमारे ख्याल बिगड़ जाते हैं। सब अवगुण तजो, त्रिवेणी नाव। अबदू सब अवगुण तजो, त्रिवेणी नावो। अने अनहद नाद बजावो, कहे पीर शम्मस जीवत मरिए, तो अवरत जन्म न पावो अबदू, अवरत जन्म न पावो। अपने बदियां बुराइयां छोड़ दो। जैसे जैसे इबादत करोगे तैसे तैसे बदियां बुराइयां हमको फील होंगी, शर्म आएगी और हम उसमें से छूटते जाएंगे। और त्रिवेणी ना हो, ये जो हाजिर वक्त है हमारा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये मिलते हैं। पास्ट और प्रेजेंट मिलके फ्यूचर बनाते हैं। हमने जो पास्ट में गलतियां की हैं और प्रेजेंट के अंदर जो भी हम गलतियां करेंगे, ये मिक्स होके तो फ्यूचर बनेगा। ये फ्यूचर त्रिवेणी है। फरमाया अभी तुम्हारे हाथ में वक्त है, तुमने जो पास्ट में गलती की कभी अभी सुधार लोगे तो सुधर जाएगा तुम्हारा फ्यूचर। ये त्रिवेणी नहाने का मतलब है। कहे फिर शम्मस जीवता मरिए। अल्लाह ताला के फरमान में एक आयत है, मूतू अंता कबला मूतू, तुम्हारी मौत आवे उसके पहले तुम मर जाओ। क्या खुदा चाहता है कि हम खुदकुशी करें, सुसाइड करें? अल्लाह फरमाया तुम्हारी मौत आवे उसके पहले तुम मर जाओ। मूतू अंता कबला मूतू, तुम्हारी मौत से पहले तुमको मौत आनी चाहिए। वो मौत ये है कि दुनिया से तुम्हारा दिल उठ जाए, ये मौत है। जैसे मरने वाला आदमी सब कुछ इधर छोड़ जाता है, साथ कुछ नहीं लेके जाता, ऐसा ही इबादत करने वाला आदमी है, वो दरवाजे बंद कर देता है ख्यालों के, कुछ नहीं चाहिए दुनिया का ख्याल, मर गया। तो फरमाया है पीर ने कि अगर तुम अभी से मरना सीख लो तो फिर तुमको वो मरना नहीं आएगा कि जिसमें से इंसान मिट जाता है। रे तू ही मारा साचा साइया पियू जी तू ही। ए झूठा मरना सब जुग मरे, भाई झूठा मरना सब जुग मरे, बोहड़ न मरना होए रे।
بھائی بوڑنا مرنا ہو اے گرو گنانے جے مرے بھائی گرو گنانے جے مرے تس بوڑنا مرنا ہو رے بھائی بوڑنا مرنا ہو موت قبل ان تموت تمہاری موت آئے اس کے پہلے مر جاؤ، کیونکہ دنیا کے لوگ جھوٹا مرنا مرتے ہیں، دل دنیا میں رہتا ہے، باڈی ختم ہو جاتی ہے ان کا خیال موت پر بھی دنیا کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ جو گرو کی مرشد کے فرمان کے اوپر مرتے ہیں، فرمان پہ عمل کرتے ہیں، تو وہ لوگ دنیا کو دل سے نکال دیتے ہیں۔ پیر حسن کبیر دین فرماتے ہیں کہ تم آشا چھوڑ دو، فکر چھوڑ دو، مغروری ابھیمان چھوڑ دو، اپنے آسن کو جیتو، نندرا کو جیتو، پھر خدا دیکھو کیا کرتا ہے۔ دھیان لگانے کا ایک ٹیکنیک ہمارے پیر نے بتایا۔ یہ میڈیٹیشن کے جو گروپ ہیں، ٹریننگ سینٹرز جو ہیں، وہ لوگوں کو ٹیکنیک سکھاتے ہیں۔ ہم کو پیر حسن کبیر دین نے، پیر صدر دین نے سینکڑوں برس پہلے یہ ٹیکنیک سکھائی۔ سانس لو، نارمل سانس، اور اس سانس کے درمیان اپنے بول کو یاد کرو۔ آنکھیں بند ہونی چاہیے، تھوڑی سی کھلی رکھو، ذرا سی، دونوں پلکیں ٹچ نہ کریں، سیدھا اسٹریٹ بیٹھو، اپنے بدن کو ڈروپ کر کے مت بیٹھو، ڈھیلے مت بنو، لیکن اسٹریٹ بنو۔ اس طرح سے بیٹھو کہ اسٹرین نہ پڑے، تھک نہ جاؤ۔ گردن کو اکڑا کے مت رکھو، ذرا ڈھیلا کر کے تھوڑے سے اینگل کے اوپر جھکا ڈالو، اس سے بلڈ سرکولیشن ٹھیک رہے گا۔ اور پھر سانس لو، سانس کے اندر زبان ہلنی نہیں چاہیے، اس طرح سے مولا کا دیا ہوا بول یاد کرو، یا علی۔ جب یہ سانس باہر نکالو، پھر اسی طرح سے اس بول کو رٹن کرو، ریپیٹ کرو، یا علی۔ لیکن یہ دھیان رہے، جیب اندر منہ میں ہلے نہیں، یا علی بولتے وقت، من کے اندر کہتے وقت ساتھ زبان نہیں ہلے۔ اسی طرح سے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہونی چاہیے، یا علی، سانس باہر نکلے یا علی، سانس اندر جائے یا علی۔ اس کو ردھم میں لے آؤ، ردھم، تال میں۔ صوفی لوگ ذکر کرتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، اور وہ سر مارتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ طریقے نہیں ہیں سر مارنے کے، یا وہ یوں سر ماریں گے، یا وہ یوں جھکیں گے، یا کوئی اور وہ اپنے بدن کی وہ حرکت کرتے ہیں تاکہ وہ ردھم کے اندر رہیں۔ جیسے کہ گانے والے جو لوگ ہیں، جب وہ گانا گاتے ہیں تو تال میں رہنے کے لیے کوئی انگلیاں چلاتا ہے، کوئی پاؤں چلاتا ہے، کوئی سر ہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن اپنی سانس کا ردھم، تال ضرور کرو۔ ایک سانس چھوٹا، ایک سانس بڑا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پریکٹس کرنے سے ہوگا۔ ہم جو سانس لیتے ہیں، ہماری دو ناک کے اندر دو نقصورے ہیں، اور ہم ہر انسان
جب تک جیتا ہے وہ ٹرن بائی ٹرن دونوں طرف سے سانس لیتا ہے. 1 گھنٹہ 29 منٹ 1 hour 29 minutes رائٹ سانس چلے گی. اس کے بعد دونوں سانس یعنی یہ سانس بھی کھل جائے گی اور دونوں ساتھ 2 منٹ چلیں گی. پھر رائٹ بند ہو جائے گی 2 منٹ کے بعد اور لیفٹ جو ہے ٹیک اوور کرے گی اور 1 گھنٹہ 29 منٹ یہ لیفٹ سائیڈ چلتی رہے گی. یہ سائیکل چالو رہتی ہے. وہ آدمی کہ جس کے بدن میں کوئی بیماری ہے اور اس کو پتا نہیں، وہ یہ سمجھتا ہے میں تو تندرست ہوں، لیکن اس کے بدن میں اگر بیماری ہے کوئی تو یہ دونوں کی یہ جو ٹائمنگ ہے 1 hour 29 minutes وہ خراب ہو جاتی ہے، ٹائمنگ برابر نہیں ہوتی. تو یہ ہمارے اندر یہ ایک قسم کا تھرمومیٹر ہے، یہ ایک ایسا میٹر ہے، یہ ایسا گیج ہے قدرت نے جو ہمیں دیا کہ جس پہ سے کبھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ میرا بدن پرفیکٹ حالت میں ہے کہ نہیں. عام طور پہ جب آدمی کے بدن کے اندر کچھ کمزوری یا ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے، سرکولیشن بھی ویک ہوتا ہے یعنی ویکنیس ہوتی ہے، ڈیبلٹی ہوتی ہے، تو رائٹ سائڈ کم چلتی ہے، لیفٹ سائڈ زیادہ چلتی ہے. یہ سب چیزیں اپنے گنانوں میں ہیں. تو یہ جب رائٹ چلتی ہے اس کا نام ہے انگلا. بعض کتابوں کے اندر ہندوؤں کی کتابوں میں اس کو پنگلا بھی کہتے ہیں، لیکن پیروں نے ہم کو یہ نہیں کہا کہ یہ رائٹ سائڈ کو انگلا کہتے ہیں، مگر پیروں نے انگلا پنگلا سکشمنا 3 باتیں بتائی ہیں. تو رائٹ سائڈ کو انگلا، لیفٹ سائڈ کو پنگلا، اور جب یہ دونوں ساتھ چلتی ہیں اس کو سکشمنا کہتے ہیں. وہ 2 منٹ ہوتی خالی. ابھی یہ جو رائٹ سائڈ ہے یہ وارم ہے، گرم ہے، اس کے لیے اس کو سورج کہا، سوریہ سور. اور لیفٹ سائڈ ہے وہ ٹھنڈی ہے، شانت ہے، اس کے لیے اس کو چندر سور کہا. تو پھر حسن کبیر فرماتے ہیں چندہ سورج دوئے روکی راکھو. میں وہ پاٹھ کا جو لفظ بھول گیا تھا اب مجھے یاد آ گیا ہے. فرماتے ہیں چاند سورج کو دونوں کو روک کے رکھو. یہ کب روکو گے؟ جبھی سکشمنا چلتی ہوگی. اب دو چندہ سورج دوئے روکی راکھو، ان من چت دھرو اس ڈنڈی، اے سکھ منا تنتی واجن لاگی، اے بھید کسے جے کھنڈی، اب دو بھید کسے جے کھنڈی. جبھی سکشمنا چلے وہ 2 منٹ چلتی ہے تو دونوں ناکیں اس وقت چلتی ہوتی ہیں. چاند سورج کی دونوں سائڈ چلتی ہیں کیونکہ وہ سکشمنا ہے. تو فرمایا اس کو روک لو، یعنی سانس کو روک لو تو چاند سورج دونوں رک جائیں گے نا، کیونکہ دونوں چل رہے ہیں ساتھ. یہ سکشمنا ہے. لیکن ہماری ناک جہاں اینڈ ہوتی ہے ہماری پیشانی کے پیچھے ایک خلا ہے، ویکیوم ہے، 1.5 انچ جتنا. کوئی ڈاکٹر ہوئے تو معلوم نہیں اس نے کبھی ڈائسیکٹ کر کے دیکھا کہ نہیں، مگر پیروں نے کہا ہے اس کے پیچھے ہماری 2 آنکھوں کے ذرا اوپر پیشانی پہ جہاں ناک کی سانس ہوا تک جاتی ہے وہاں ایک چھوٹی سی خلا ہے. سکشمنا اس کے اندر جا کے وائبریٹ ہوتی ہے،
جب اس سکشمنا کے ہم سانس لیتے ہیں تو اس خلا کے اندر جا کے وائبریٹ ہوتی ہے. سکشمنا تنتی، تنتی تار کو کہتے ہیں. جیسے ستار کی تار کو انگلی لگاؤ تو کیسے جھنجھناہٹ پیدا ہوتی ہے، ایسا سکشمنا کے اندر ادھر جھنجھناہٹ پیدا ہوتی ہے. وہ جھنجھناہٹ اتنی مدھم ہوتی ہے کہ نارملی ہم سن نہیں سکتے. ایسا سمجھو دور کوئی ریڈیو بجتا ہوگے تو ہم آنکھیں بند کر کے ساری اٹینشن ڈرا کر لیتے ہیں. اور مدھم آواز کو، چھوٹی سی آواز کو پک اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا ہی دھیان عبادت کے اندر لگاؤ کہ وہ جو مدھم آواز آتی ہے اس کو پک اپ کر سکو. جب پک اپ کرو گے اس میں تمہیں بہت مزہ آئے گا. سکھ منا تنتی واجن لاگی اے بھید کسے جے کھنڈی. یہ بھید کی بات ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے. تو پھر حسن کبیر دن فرمایا یہ تو کسی کسی کو ملتا ہے. کھنڈنا مینز حاصل کرنا، یہ کسی کسی کو ملتا ہے. تو ٹیکنیک یہ ہے، عبادت کرو، سانس لے کے اور روکو 1-2 سیکنڈ، پھر سانس نکالو، اپنا جپ کرو. نکل گئی سانس پھر ٹھہر جاؤ. زیادہ لمبا ٹائم نہیں، جس کو انگلش میں کہتے ہیں پوز. ذرا سا ٹھہرو پھر سانس لو. یہ جو پریکٹس جاری رکھو گے تو جو ٹھہرنے کی مدت ہے وہ خود بخود آٹومیٹیکلی آہستہ 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 بڑی ہوتی جائے گی. جیسے جیسے سانس کا روکنا شروع میں ہمیں تکلیف دے گا کیونکہ ہماری عادت نہیں، مگر جیسے جیسے عبادت کرو گے یہ چیز اتنی ایزی بن جائے گی کہ ایٹ ول سکشمنا بنا سکو گے. یوں تو 1 گھنٹہ اور 29 منٹ کے بعد ٹرن آتی ہے، لیکن دینداروں آپ اس منزل پہ پہنچو گے کہ اپنی مرضی سے سانس کو بدل سکو گے، اپنی مرضی سے سکشمنا چلا سکو گے. وہ چیزیں خدا بخشش دے گا. ایسی طاقتیں اور قوتیں آئیں گی کہ ان قوتیں کہ جب قوت ملے گی نا تو بہت خوشی آئے گی. اس وقت مغروری بھی آئے گی. اس سے بچنا. جبھی ایک چھوٹا بچہ پہلی دفعہ وہ کھڑا ہونا سیکھتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑو تو ہٹا دیتا ہے، میرے کو کھڑا ہونے دو. پھر وہ جب چلنا سیکھ جاتا ہے تو ماتا پتا کا ہاتھ نہیں پکڑتا. ایسا ہی عبادت کے اندر جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بخششیں جب بھی ملتی جائیں گی وہ ایسی بخششیں ہوئیں گی کہ جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ہم کو بہت خوشی ہوئے گی، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہوئے گا میرے جیسا کوئی نہیں. 12-14 برس کا لڑکا جب اس کو عقل شروع ہونے والی ہوتی ہے تو وہ باپ کو بدھو سمجھتا ہے، خود کو عقل والا سمجھتا ہے. ایسی حالت ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو عبادت کو شروع کرتے ہیں اور پھر جب مولا راضی ہو کے ایک ایک لقمہ جو اس کو دیتا ہے نا تو وہ یہ سمجھتا ہے او بس ہو گیا، اب اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. ارے اس سے بڑی تو کیا، لاکھوں برس عبادت کرو گے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. یہ عبادت کا طریقہ ہے. اے سخی محبت کیری وات کوئی جانے، اے سخی محبت کیری وات کوئی جانے، جن ستگور ملیا سار سوئی پچھانے. مرشد کے بغیر یہ چیزیں نہیں ملتی. اور مرشد جو کہے
تو اس کے اندر اپنی عقل مکس نہ کرو. دن ہے، سورج نکلا ہوا ہے، ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی ہے، سورج کی روشنی میں آنکھیں چوندھیا رہی ہے. مرشد کہتا ہے دیکھو ابھی رات ہے. تو مرشد کو مت کہو کہ یہ سورج دکھتا ہے اور تم کہتے ہو رات، کیونکہ مرشد کیا کہہ رہا ہے وہ تم شاید نہیں سمجھے. اس کے لیے آدھی رات ہے، اندھیرا پھیلا ہوا ہے. مرشد کہتا ہے ابھی دن ہے. تو کہو آمین اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ مرشد نے رات کو دن کیوں کہا. کوئی بھید ہے، کوئی بھید ہے. اس بھید کو سمجھنا ہمارا کام ہے اور سمجھانا مرشد کا کام ہے. جب سمجھ نہیں آتی تو ہم مرشد کے پاس پہنچتے ہیں. تو مرشد کا جو حکم ہے اس میں اپنی عقل مکس مت کرو. مرشد نے کہا کہ جب تک تم اپنا کمپلیٹ خود، اپنی خودی، اپنی ذات مرشد کے پاؤں میں سبمٹ نہیں کرو گے، جیسا کل میں نے رات کو کہا کہ فرشتوں نے خود کو سبمٹ کر دیا. اور یہی اسلام ہے. اسلام کے اندر جو مسلم کا لفظ ہے تو مسلم اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنا سب کچھ خدا کو سونپ دے دے. عبادت میں جب تک یہ چیز نہیں ہوگی کچھ نہیں ملے گا. اچھا، بیت الخیال کی عبادت کے لیے کچھ ضروری چیزیں ہیں. جیسا کہ بچے کو ہم اسکول میں ڈالتے ہیں تو سلیٹ چاہیے، پینسل چاہیے، ایکسرسائز بک چاہیے، ربڑ چاہیے، اور یہ چیزیں رکھنے کے لیے ایک تھیلا چاہیے. اسی طرح سے عبادت کرنے کے لیے ہمیں بعض چیزوں کی ضرورت ہے. روز جماعت خانے کی حاضری چاہیے. آپ کے اس ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہر روز جماعت خانے کی حاضری نہیں ہو سکتی. تو جماعت خانہ یہ اینٹ پتھر کے مکان کا نام نہیں، کیونکہ پہلا ایک جماعت خانہ تھا ڈاؤن ٹاؤن کے اندر، وہ آپ نے چھوڑ دیا. اب یہاں آ گئے، اب وہ جماعت خانہ تو نہیں رہا، اب یہ جماعت خانہ ہو گیا. کبھی آپ باہر یہ میدان کے اندر چٹائیاں بچھا کے بیٹھ جاؤ اور مکھی کا مڑیا ادھر بیٹھ کے دعا پڑھاویں تو جماعت خانہ وہ ہے، یہ نہیں. تو جماعت خانہ کوئی اینٹ پتھر کا نام نہیں. جماعت خانہ تو ہمارے ایمان کا نام ہے، ہمارے دل کا نام ہے. پھر بھی جہاں جماعت اکٹھی ہوئے اس کو جماعت خانہ کہتے ہیں. کبھی نہیں آ سکتے، جماعت خانہ دیری ہے ہو جاتی ہے پہنچنے میں یا دور ہوتا ہے، تو امام فرمایا تم اپنے گھر کے اوپر بیٹھ سکتے ہو. میاں بیوی، بال بچے، بھائی بہن، جو کچھ بھی. کبھی ایک بالکل سنگل آدمی ہے تو وہ بھی جماعت خانہ بنا سکتا ہے. جو اپنی کوٹھڑی ہے اس کے اندر ایک کونے میں ایک مصلی رکھ دو. وہ کونا کسی اور یوز میں نہیں لینا. ایک مصلی، ایک چٹائی پڑی ہوگی، مولا کا فوٹو لگاؤ، بیٹھ جاؤ، روز ادھر بیٹھ کے دعا پڑھو. لیکن کبھی کام کاج کے اوپر ہو تو موٹر میں دعا پڑھو، پاؤں سے چلتے چلتے دعا پڑھو، بائسیکل چلاتے چلاتے دعا پڑھو. مطلب تو یہ ہے کہ ہمارا دل مولا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے. 3 وقت کی جو دعا ہے اس کو چوکو مت. جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن نہیں تو 3 وقت کی دعا کبھی نہیں چوکنا. اگر 3 وقت کی دعا برابر نہیں ہوگی دینداروں تو 40 برس بھی عبادت کرو گے کچھ فائدہ نہیں ملے گا. کہ جس آدمی کو ABC الفابیٹس نہیں آتے وہ سیکھے گا کیا؟ دعا الفابیٹ ہے. دعا برابر ہونی چاہیے. اور اس کی عادت اگر فیملی والے بنتے ہو تو چھوٹی عمر سے دعا پڑھو. میں تو وعظوں کے اندر اپنی بیٹیوں، بچیوں کو، بہنوں کو بولتا رہتا ہوں کہ تم پریگننٹ ہو نا تو اس وقت دعا پڑھتے وقت اس مولود جو پیدا ہونے والا ہے اس کی بھی نیت کرو کہ یا مولا میرے پیٹ میں جو تو نے بچہ عطا کیا ہے رحمت سے، میں اس کی بھی نیت کر کے دعا پڑھتی ہوں، اس کو بھی دعا کا ثواب ملے. اور بچہ چھوٹا پیدا ہو گیا تو گود میں یا بازو میں سلا کے
یا اس کے پاس بیٹھ کے دعا پڑھو، اس کی بھی نیت کرو تو اس کو ثواب ملتے دعا کا۔ چھوٹی عمر سے اپنے بچوں کو دعا کی عادت ڈالو، یہ ایسی عادت پکی ہو جانی چاہیے کہ آدمی کدھر بھی کسی بھی کام کے اندر مشغول ہوگا تو جب دعا کا وقت آئے گا تو اندر سے الارم بجے گا، وہی دعا کا ٹائم ہو گیا ہے، تو مولا اس کو شہادت دے گا۔ شہادت کا مطلب وٹنس دے گا۔ دعا پکی کرو، دعا ضرور پڑھو، دعا کبھی مس نہیں کرو۔ کسی ایسی حالت کے اندر کبھی دعا مس ہو گئی تو حضرت امام فرمایا ہے کہ تم دعا کا وقت یاد کر لو، پھر بھلے تھوڑی دیر بعد میں دعا پڑھ لینا، لیکن دعا کے وقت دعا یاد کر لو۔ دوسری ایک بات ہے دینداروں جس کے اوپر میں آپ کو ایک دن انشاءاللہ واز کروں گا ساری، اور وہ ہے دستبند۔ جو آدمی دستبند نہیں دیتا وہ امام کا دشمن ہے۔ بھلا دشمن مرشد کا اگر بن گیا تو مرید کیسے ہوگا، اور مرید نہ ہوگا تو عبادت کیسے ملے گی اس کو؟ جو مرشد کا دشمن ہو گیا تو پیری مریدی ختم ہو گئی۔ دستبند کے بغیر محبت پیدا نہیں ہوتی۔ دستبند بہت ضروری چیز ہے عبادت کے اندر، بہت ضروری چیز ہے۔ انشاءاللہ کسی دن بتاؤں گا دستبند کی خوبیاں کیا ہے۔ دوسری چیز دستبند ہے، یہ دو پلرز ہیں جس کے اوپر ایمان ٹکا ہوا ہے، دعا اور دستبند، اس کے اوپر ایمان ٹکا ہے۔ جب ایمان ہے ان دونوں کی وجہ سے تو ایمان بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، مگر اس کے ساتھ ہمارے اعمال ہونے چاہیے۔ سب اوگن تجو، اپنی بدیاں برائیاں چھوڑ دو، نیک بنو، پاک بنو، سوبھاؤ بھی نرم ہو جائے۔ جیسا میں نے ابھی کہا غصہ انسان کو آتا ہے، قدرتی فطرتی چیز ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرو۔ کرودھ جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے، بڑی بدیاں پیدا ہوتی ہیں کرودھ سے، حسد سے۔ دل کو صاف کرو، بن سکے کسی کی مدد کر سکتے ہو تو ضرور کرو، مگر کبھی کسی کی برائی مت کرنا۔ کسی نے آپ کی برائی کر بھی دی ہے تو بدلہ مت لینا، چھوڑ دو خدا کے اوپر، ٹالرنس رکھو۔ جیسے جیسے اپنی عادتوں کو بدلتے جاؤ گے، پاک صاف بنتے جاؤ گے، تیسے تیسے آپ کو عبادت کے اندر لقمے ملتے رہیں گے، بخشیشیں ملتی رہیں گی، اور مولا کو کہتے رہنا یا مولا مجھے مغروری سے بچانا، یا مولا مجھے غرور نہ آوے، یا مولا مجھے ایسا بنا کہ جیسا تو مجھے چاہتا ہے بنانا۔ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو، ساری زندگی ہر وقت اس کے ساتھ ہمارا کنیکشن رہے۔ ایک بڑی مجلس کے اندر مولانا حضرت امام نے فرمایا، اور وہ فرمان بیت الخیال میں بھی ہے، کہ تم اپنے بول کے علاوہ صبح 4 اور 5 بجے کی بندگی کے علاوہ بھی سارا دن کوئی نہ کوئی نام یاد کرتے رہو، صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ کا نام لو، اللہ کے بہت سے نام ہیں، جو بھی ٹھیک لگے اس کو پکار کرتے رہو، اور وہ نام اپنے من میں دنیا کے کام کاج کرتے کرتے بھی یاد رہنے۔ صلوات ایک ایسی چیز ہے، درود جس کو کہتے ہیں، کہ رسول پاک فرمایا بارش کے قطرے ان کا حساب فرشتے رکھ لیتے ہیں، لیکن درود کے ثواب کا حساب فرشتے نہیں رکھ سکتے۔ یہ رسول اللہ کی حدیث بھی ہے اور مولانا علی شاہ ماں باپ کا فرمان بھی ہے۔ صلوات سے راحت ملتی، خدا نہ کرے کبھی کسی نقصان ہو جانے پر دل جلتا ہوئے نا، تو ایک تسبیح صلوات کی نکال لو، اور کم از کم بن سکے تو میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ کم از کم صلوات کی 3 تسبیحاں سارے دن ضرور نکالنا، پوری تسبیح 101 دانے کی۔
صبح نکالو، دوپہر کو نکالو، رات کو سوتے وقت نکالو، یا کوئی بھی وقت پہ اوپر نکالو، 300 صلواتیں، کم از کم 300 درود ضرور نکالنا، بڑے فائدے ہوئیں گے۔ تو بیت الخیال کی جو عبادت ہے، میں نے اس کا طریقہ آپ کو اپنے اماموں اور پیروں کے فرمان سے نکال کے بتایا۔ اگر اس پہ عمل کرو گے بہت فائدے ہوں گے۔ بیت الخیال کی عبادت نہ کرنے سے ہمیں بہت گناہ ہوتا ہے، خصوصاً اس کو کہ جس نے بول لے لیا اور عبادت نہیں کرتا۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ ذرا گرم طبیعت تھے، باپ ہے نا، غصہ بھی کرتا ہے، اور باپ کا غصہ رحمت ہے، وہ غصہ اس لیے کرتا ہے کہ تمہاری برائی ٹھیک ہو جائے۔ امام سلطان محمد شاہ ایک دن بگڑ گئے، کہتے ہیں تم میرے پاس آتے ہو، بول لیتے ہو، اور پھر تم عبادت نہیں کرتے اور بول بھول جاتے ہو، تو تم میری جیب کاٹتے ہو۔ سخت لفظ کہہ دیے، ہمارے اوپر اتنا گناہ ڈال دیا عبادت نہ کرنے والے کے اوپر، اور خصوصاً جو بول بھول گیا ہے۔ ایک دفعہ امام نے ایسے سخت لفظ کہتا ہے کہ تم میری امامت کو قتل کرتے ہو۔ ایک دفعہ حضرت امام کو ایسا ہی غصہ کرتے دیکھا، مگر رحمت نے جلدی سے اس کے غصے کو ڈھانپ لیا۔ کنشاسا 1963 میں ماں باپ گئے، میں تبھی وہاں تھا۔ کنشاسا کی چھوٹی سی جماعت ہے، ایئر کنڈیشن جماعت خانہ، 64-65 آدمی کی جماعت ہے، اور ساری جماعت کی جماعت بیت الخیال میں ہے۔ مولا فرسٹ ٹائم کنشاسا گئے، بیت الخیال کے اندر آئے، ماں باپ فرمایا تم میں سے جو بول بھول گیا ہے ہاتھ اونچا کرو۔ کسی نے ہاتھ اونچا نہیں کیا۔ ماں باپ ذرا مسکرائے، دیکھو مجھے پتا ہے کس کو بول یاد ہے کس کو نہیں۔ یہ کہہ کے صاحب چپ ہوئے تو 4-5 آدمی نے ہاتھ اونچا کیا۔ ماں باپ پھر ہنس پڑے، سر مار کے کہتے ہیں نہیں، مجھے پتا ہے کس کو بول یاد ہے کون بھول گیا ہے، اور میں پرومس کرتا ہوں غصہ نہیں کروں گا۔ جب ماں باپ نے یہ کہا کہ پرومس کرتا ہوں غصہ نہیں کروں گا، تو ایک نے ہاتھ اونچا نہیں کیا، باقی سب نے ہاتھ اونچا کیا۔ ماں باپ کا منہ لال ہو گیا، 1 سیکنڈ کے اندر منہ لال ہو گیا، غصہ آ گیا، مگر جلدی سے ہنسا نہیں، اداس منہ بنا کے سب فرمایا میں نے پرومس کیا ہے میں غصہ نہیں کروں گا، لیکن میں تمہیں یہ پوچھتا ہوں کہ تم دنیا کے باپ کا نام بھول گئے ہو؟ مجھے کوئی پوچھے تیرے باپ کا نام کیا تو میں کہوں گا میرے باپ کا نام علی بھائی۔ ارے چھوٹے بچے کو سب سے پہلے باپ کا نام سکھایا جاتا ہے، کہ جو پتر آئیں گے کہ فلانے جو۔ تو حضرت امام فرمایا تم باپ کا نام، دنیا کے باپ کا نام تم کبھی بھولتے ہو تو روحانی باپ کا نام تم بھول گئے۔ گالی نکالی، پتہ ہے اس کے اندر صاحب نے ہم کو گالی نکالی، کہا کہ میں نے پرومس کیا غصہ نہیں کروں گا، مگر گالی دے دی۔ کچھ لوگ رونے لگ گئے، ان کے آنسو دیکھ کے ماں کا جوما آ گیا، نہیں 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 رو مت، میں تم کو معاف کرتا ہوں۔ مولا بہت رحیم ہے، بہت حد سے زیادہ۔ دنیا کے اندر بھی جب ہم اس کے پاس رو پڑتے ہیں تو رحمت اس کو پکڑ لیتی، چھا جاتی ہے رحمت۔ قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے میں نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے، اللہ کہتا ہے میں نے خود پہ، اللہ فرمایا رحمت لازم کر رکھی ہے، اور اس کو رحمت بنا کے دنیا میں بھیجا محمد کو۔
رحمت للعالمین، یہ ماں کا جومہ ہے۔ مولانا حضرت امام جب ان کو روتے دیکھا تو فوراً ہی نرم ہو گیا، نہیں رو مت، میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن اب سے یہ مسٹیک پھر نہیں کرنا۔ لوگوں کو نوا بول دیا، بول کبھی نہیں بھولو، اور بول اس کو بھولا جاتا ہے جو پریکٹس نہیں کرتا۔ تو فائدہ کیا ہے عبادت کرنے کا؟ بول لینے کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے وہ آدمی بہتر ہیں جنہوں نے بول نہیں لیا، ان کے اوپر کوئی گناہ تو نہیں، مگر دینداروں۔ بیت الخیال کی عبادت کا بول لینا ہمارے اوپر فرض نہیں، امام نے فرمایا ہے، پر میں آپ کو کہتا ہوں عبادت کرنے سے دنیا اور دین میں بڑے فائدے ہوں گے، بڑے فائدے ہوں گے، ظاہری فائدے بھی ہوں گے، باطنی فائدے تو بے حساب ہیں، مگر ہماری عبادت کا مقصد ظاہری فائدے ہمارا ایم نہیں، ہمارا ایم تو ایک ہی ہے کہ ہم جب گزر جائیں، بلکہ گزرنے سے پہلے ہمارا روح مولا کے روح کے ساتھ ملا ہوئے۔ یہ ہماری بیت الخیال کی عبادت کا ایم ہے، اور اس ایم کو اگر پا سکو تو خوش نصیب ہو۔ 1 گھنٹے کے اندر 4 اور 5 کے درمیان مولانا امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ اگر تم 10 منٹ برابر عبادت کرو گے تو فرشتوں کی 40 برس کی عبادت سے زیادہ درجہ رکھتی ہے۔ 10 منٹ کی عبادت فرشتوں کی 40 برس کی عبادت سے زیادہ ہے۔ روز اٹھو، عبادت کرو۔ میں نے آپ کو عرض کی، مگر اس کو فرض سمجھ کے نہیں لینا، ڈس ایڈوانٹیج نہیں لینا۔ کبھی 5 بجے بھی غافل ہو کے سو گئے اور اٹھ بیٹھے ہو تو استغفر اللہ کر کے توبہ کر کے بیٹھ جاؤ، 10 منٹ 5 منٹ 15 منٹ، مگر دیندارو عبادت کرو، ضرور کرو۔ اگر اس حالت میں آ جاؤ گے تو انشاءاللہ ایک دن پہلوان بن جاؤ گے۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، مولا آپ کو اپنا نور عطا کرے، آپ کے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے، عبادت کا شوق دے، آپ کو ہمت دے، دسن سکریت میں پورا رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، ہر بدی سے دور رکھے، ہر بلا دور رکھے، اپنا فرمان بردار مومن بنائے، آپ کو آپس کے اندر کنبوں میں، جماعتوں میں، انفرادی اجتماعی طور پہ بہت اتفاق اور محبت دے، اور اپنی محبت سے آپ کے دل کو بھر دے۔ آج اس نوروز کے موقع کے اوپر میری یہ دعائیں مولانا حاضر امام پیر جی پرساد محمد کی خاطر، پنجتن کے پاک کی خاطر قبول فرماوے، اور آپ کو ظہار باطن دیدار عنایت کرے۔ ایک پاٹھ بولتا ہوں، آپ آہستہ آہستہ ساتھ بولو، اور اس پاٹھ کے اندر ایک دعا ہے جو پھر حسن کبیر الدین نے مانگی۔ اس دعا کے اندر ہم جو پاٹھ بولتے ہیں تو ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ لفظ جل نہیں ہے، چھل ہے۔ چھل کہتے ہیں فریب کو، چھل یعنی فریب ہے جی۔ پیر حسن کبیر دین سیوک مین، ہم تیرے شرن ست